الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جہاں کہیں ہو وہ مدینے میں ہے۔ سیرت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف ہو رہا ہے، خاندانی نبوت کا تعارف ہم کرا رہے ہیں۔ 3 نام پچھلے اتوار کو میں نے بورڈ پہ لکھے تھے، دیکھیں لکھے ہوئے 3 نام ہیں، ہاشم، عبد المطلب اور عبداللہ، یہ 3 نام ہیں۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، ان کا تعارف ہم نے پچھلی مجلس میں کرایا۔ عبد المطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور عبداللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم گفتگو کریں گے عبد المطلب کے متعلق۔ دیکھیں اوپر بورڈ پہ لکھا ہوا ہے عبد المطلب، ان کا اصل نام نہیں ہے۔ عبد المطلب کا مطلب ہے مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ ان کا اصل نام ہے شیبۃ الحمد۔ اصل نام کیا تھا؟ شیبۃ الحمد۔ شیبہ کہتے ہیں سفیدی کو، بال کی جو سفیدی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شیبہ۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے سر میں ایک بال سفید تھا، تو اسی مناسبت سے ان کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد، مشہور ہو گئے عبد المطلب کے نام سے۔ پچھلی نشست میں آپ نے سنا تھا کہ یہ جو ہاشم تھے آپ کے پردادا، یہ بہت بڑی شخصیت تھی قریش کے اندر، قریش کا سردار تھا، مکہ کا سردار تھا۔ یہ جو قرآن کریم نے 2 سفروں کا ذکر کیا ہے قریش کے لیے کہ سردی کے زمانے میں تجارت کے لیے وہ شام جایا کرتے تھے، اور گرمی کے زمانے میں شام جاتے تھے، سردی کے زمانے میں یمن جاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس کی بنیاد ہاشم نے ڈالی تھی۔ مصر روم کے بادشاہ سے معاہدہ کیا اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ قبائل عرب کے جو پرخطر راستے تھے، جہاں لوٹ کا خطرہ ہوتا تھا، جہاں لڑائیاں ہوتی تھی، قبائل کے ساتھ معاہدات کیے کہ ہمارے لوگ آئیں گے جائیں گے، آپ ان کو تحفظ دیں گے، امن دیں گے۔ یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ ہاشم کا اصل نام تھا عمر۔ ہاشم کے معنی ہے چورا چورا کرنے والا، حشم کے معنی چورا کرنا، ہاشم چورا چورا کرنے والا، کیونکہ بہت زیادہ حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، مکہ میں لوگوں کی خدمت کرتا تھا، اور شوربہ بنا کر کے اس میں جو ہے روٹیاں ڈال کے چورا چورا کر کے لوگوں کو کھلاتا تھا، تو اس نسبت سے ان کا لقب پڑ گیا ہاشم۔ اصل نام ہے عمر، اور ان کو بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی رشتے کے لیے۔ 25 سال کی عمر تھی، بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی، لیکن انہوں نے شادی نہیں۔ یہاں تک کہ روم کے بادشاہ نے ایک موقع پر ان کو پیشکش کی کہ میں اپنی بیٹی نکاح میں دے۔ روم کا بادشاہ اس زمانے کی سپر طاقت تھی وہ دنیا کی، انہوں نے پیشکش کی کہ میں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ پھر ایک سفر میں یہ شام کی طرف جا رہے تھے، مدینہ منورہ میں ایک خاتون کو دیکھا انہوں نے، اور ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے، تو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے اسیحہ بن جلاح، یہ ان کی منکوحہ تھی اور اب ان کو طلاق ہو گئی۔ ان سے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عمر اور ایک کا نام تھا معبد۔
اور اب یہ مطلقہ ہے۔ انہوں نے پیغام نکاح بھیجا ان کے لیے، انہوں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا، کچھ دن مدینہ منورہ میں گزار کر کے بنی نجار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جو خزرج کی ایک شاخ ہے۔ مدینہ منورہ میں جو اصل مین قبیلے تھے وہ دو تھے، جیسے مکہ مکرمہ میں قریش کا قبیلہ تھا، تو مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، پھر ان کی شاخیں تھیں۔ تو بنی نجار کا قبیلہ جو ہے یہ خزرج کی شاخ تھی، یہ خاتون اس سے تعلق رکھتی تھی۔ تو ان کے لیے جب ان کا نام تھا سلمہ بنت عمر، سلمہ بنت عمر نام تھا، ان کے لیے پیغام نکاح دیا، قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ کچھ دن مدینہ منورہ میں گزار کر کے سفر پہ آگے روانہ ہو گئے، غزہ پہنچ کر کے شام، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بھی آئے گا 25 سال کی عمر میں اسی طرح انتقال ہوا سفر میں، وہیں مدفون ہوئے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد یہ حاملہ ہو گئی اور عبد المطلب پیدا ہوئے، اور چونکہ یتیم پیدا ہوئے نا، والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، یتیم پیدا ہو گئے، تو وہیں اپنے میکے میں رہی، خاندان میں رہی۔ جب یہ عبد المطلب بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے ہاشم کے بھائی، ان کا نام تھا مطلب، مکہ مکرمہ میں، تو وہ مدینہ منورہ آئے ان کو لینے کے لیے کہ میں ان کو لے کے چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، لے کے چلے گئے۔ تو جب چلے گئے، اونٹ پہ بٹھایا تھا تو ان کے کپڑے بڑے میلے کچیلے تھے، گردآلود تھے، مٹی لگی تھی، اور ویسے بھی یتیمی ٹپکتی تھی۔ والد جب نہ ہو، بڑے نہ ہو، تو ایک کچھ بھی ہو جتنا بھی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ایسی نا جو نظر آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اونٹ پہ بٹھایا تھا، تو لوگوں نے جب میلے کچھ، چونکہ وہ خاندانی لوگ تھے، وہاں کے بڑے لوگ تھے مکہ مکرمہ کے، ان کے کپڑے دیکھے، ان کا لباس دیکھا، ان کی وضاقت دیکھی، تو کہنے لگے مطلب یہ کون ہے آپ کے ساتھ یہ بچہ اونٹ پہ؟ کہنے لگے یہ انہوں نے اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ان کا بھتیجا ہے، اور حالت دیکھو، اس کے کپڑوں کی حالت دیکھو، کپڑے میلے کچیلے ہیں اور اس طرح کی حالت ہے، تو لوگ خواہ مخواہ برا سمجھیں گے۔ تو انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، تو وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کا معنی مطلب کا غلام۔ ان کو گھر لے گئے، ان کو کپڑے پہنائے، ان کو غسل دیا، پاک صاف کیے، لیکن وہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ شیبۃ الحمل کو لوگ بھول گئے اور عبد المطلب ان کا نام پڑ گیا۔ اب یہ جو عبد المطلب تھے یہ اپنے خاندان کے پھر بڑے ہو گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وجاہت دی، شیبۃ الحمد ان کا نام تھا، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی کہ ہاشم سے بھی آگے بڑھ گئے، بلکہ ان کا ایک لقب پڑا ہے کہ مطعم الطیر۔ مطعم الطیر کے معنی پرندوں کو کھلانے والے۔ اتنی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، حجاج کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے وجاہت بھی دی تھی، عزت بھی دی تھی، وہ ساری چیزوں کا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا گیا کہ یہ بڑے ہوتے گئے۔ بڑے ہونے کے بعد ظاہر بات ہے وقت آنے پر ان کی پوری ذمہ داری ان کو مل گئی، خاندان کی، لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لاتے تھے۔ جب یہ بڑے ہو گئے تو اصل جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے نا، مکہ مکرمہ کا شہر تو ختم ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف، جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے شام میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر کے مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آئے۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے وہاں چھوڑا، وقتاً کو وقتاً چکر لگاتے تھے، جاتے تھے، زمزم کا پانی نکلا وہاں سے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، سب سنتے رہتے ہیں۔ پھر جب بنو جرہم ایک قبیلہ آیا، اپنے معاش کی تلاش میں نکلے تھے، یمن کا ایک قبیلہ تھا، یمن کے لوگ اصل عرب ہے، تو ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو جرہم۔ یہ معاش کی تلاش میں پورا قبیلہ نکلا تھا، چلتے 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 بالآخر مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں پانی کی تلاش میں آ کے زمزم کا کنواں دیکھا انہوں نے، تو دیکھا وہاں حضرت ہاجرہ ہے، حضرت اسماعیل ہے، تو ان کو درخواست کی کہ ہمیں پانی دے دے۔ کہنے لگے پانی اپنی ضرورت کے لیے لے سکتے ہو، لیکن قبضہ نہیں کرنا اس پہ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم ضرورت کے لیے لیں گے۔ وہیں رہنے لگے، وہیں آباد ہو گئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، جرہم قبیلے کے اندر انہوں نے شادی کر لی۔ ظاہر بات ہے وہی قبیلہ وہاں آباد ہوا، ان کے ساتھ شادی کی، وقت چلتا رہا، چلتے 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 اب ایک طرف بنو اسماعیل ہے، ایک طرف بنو جرہم ہے، تو اصل قبیلہ ہے بنو جرہم،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی بنو جرہم میں، ان کی اولاد بھی آگے بڑے ہو گئے. جب بڑے ہو گئے اللہ نے ان کو نبوت دی تو جزیرۃ العرب کی طرف، یمن کی طرف، ان تمام علاقوں کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا. وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنو جرہم میں اور بنو اسماعیل میں لڑائیاں شروع ہو گئی، جنگیں شروع ہو گئی، اختلاف قبائلی بنیاد پر کہ یہ بنو جرہم ہے. کرتے 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 ایک مرتبہ ان کی اتنی جنگیں ہوئی کہ بالآخر بنو جرہم غالب آ گیا، بنو اسماعیل کو وہاں سے نکال دیا گیا. یہ لوگ چلے گئے اطراف مکہ میں دور دور جا کے آباد ہو گئے. اب بنو جرہم نے وہاں مظالم شروع کر دیے، لوگوں پہ ظلم شروع کر دیا، زیادتی شروع کر دی، غلط کام شروع کر دیے. کرتے 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 بالآخر قبائل عرب ان کے خلاف جمع ہو گئے. عرب کے قبائل کے یہ تو ظالم بھی بن گئے، وہاں غاصب بھی ہو گئے، انہوں نے حرم پر قبضہ بھی کر لیا ہے اور پھر وہاں مظالم بھی کرتے ہیں. تو قبائل عرب ان کے خلاف جمع ہو گئے، جنگ ہو گئی. ظاہر بات ہے پورے قبائل عرب ایک طرف تھے، ایک جنگ میں قبائل عرب کو غلبہ ہو گیا. بنو جرہم کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور بنو اسماعیل واپس آ کر کے مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے. بنو جرہم والے جب نکلنے لگے یہاں سے تو انہوں نے کیا کیا، وہاں کی جتنی چیزیں تھیں اس سب کو اٹھا کر کے زمزم کے کنویں میں ڈال کر کے اس کو بالکل ہموار کر کے سب کو، پانی کو بھی چھپا دیا، سب کچھ چھپا دیا. اس دن میں آ کر کے نا انہوں نے پورے کنویں کو بند کر دیا اور جو بھی وہاں کی تاریخی چیزیں تھیں وہ ساری وہاں ڈال دی، چلے گئے. اب بنو اسماعیل آ کے آباد تو ہو گئے لیکن ان کی توجہ کبھی اس طرف نہیں گئی کہ کنویں کو دوبارہ ہمیں کھولنا چاہیے، یہاں زمزم کا پانی ہے، ہماری ضرورت ہے. وہ آ کے آباد ہو گئے، لگ گئے، وہ بھی غافل تھے ایسے ہی. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا. عبد المطلب کا دور جب آیا، حالانکہ کافی ٹائم اس میں گزرا ہے، عبد المطلب کا دور جب آیا، بڑے ہو گئے، اپنے قبیلے کے سردار بن گئے، تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ خواب میں ایک بندہ آ کر کے حضرت عبد المطلب سے کہتا ہے کہ احفر برا، خواب میں احفر برا، برا کو کھودو. تو انہوں نے کہا وما برا، برا کیا چیز ہے؟ چلا گیا وہ. دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ وہی شخص آ کر دوبارہ کہتے ہیں احفر المظنونہ، احفر المظنونہ، مظنونہ کو کھودو. تو انہوں نے کہا کہ ومل مظنونہ، مظنونہ کیا چیز ہے؟ وہ پھر چلا گیا. تیسری مرتبہ پھر آیا اور تیسری مرتبہ کہا کہ احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو. تو انہوں نے کہا کہ وما طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ چلے گئے. چوتھی مرتبہ مسلسل یہ ہر رات خواب آ رہے ان کو. چوتھی مرتبہ پھر خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو. تو انہوں نے کہا کہ زمزم کیا چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا لا تنزف ابدا ولا تضم تسقي الحجیج الاعظم، کہ اس کا پانی نہ کبھی ختم ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے اور بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے. لا تنزف ابدا، اس کا پانی کبھی منقطع نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. ولا تضم، اور نہ اس کا پانی کبھی کم ہوتا ہے. تسقي الحجیج الاعظم، اور بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے. اب جب یہ انہوں نے دیکھا تو تیاری کر لی. ان کے ایک ہی بیٹے تھے، عبد المطلب کے اس وقت ایک ہی بیٹے تھے، ان کا نام تھا حارث. تو ان کو صبح اٹھایا، کدال، پھاوڑا، یہ چیزیں جو کھودنے کی چیزیں ہوتی وہ اپنے ساتھ لی. تو مکہ والوں کو بولا، مکہ والوں نے منع کیا کہ بھائی آپ نہ کریں اس طرح، آپ یہ کام نہ کریں. انہوں نے کہا بھائی یہ تو مجھے کرنا ہے. لوگوں نے مخالفت کی لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بیٹے کو لے کر کے شروع ہو گئے، کھدائی شروع کی. ایک دن لگے رہے کھدائی، اتنی مٹی ڈالی تھی کہ ایک دن کھودا. اب ان کا بیٹا حارث مٹی اٹھا اٹھا کے سائڈ پہ ڈالتا تھا اور یہ خود کھودتے تھے. ایک دن کھدائی کی، دوسرے دن کھدائی کی، تیسرے دن کھدائی کی. تیسرے دن جب کھدائی کی تو کوئی چیز نیچے نکل آئی. تو اس موقع پر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فوراً کہا کہ یہ وہی کنواں ہے جو ہمارے دادا اسماعیل علیہ السلام کا تھا، یہ کنواں ہے. اور پھر اس کے بعد پانی نکلا، بڑی تیزی سے پانی نکلا. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنا لیے، ادھر ہاؤس بنایا، پانی کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا، لوگوں کو دینا پلانا شروع کر دیا.
اب لوگ رات کو کیا حرکتیں کرتے تھے کہ آتے ہیں نا حاسدین، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ رات کو آ کر کے اور اس کے اوپر مٹی ڈالتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اب یہ بیچارے پھر آ کے صبح پھر اس کو ٹھیک کرتے تھے، لوگ پھر آ کر کے اس کے اندر مٹی ڈالتے تھے، یہ تنگ ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ کہ یہ تو لوگ دیکھیں نا راتوں کو آتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو خواب میں آیا کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ میں نے اس کو پینے والوں کے لیے حلال کر دیا ہے، غسل کرنے والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے دعا مانگی۔ اللہم، یہ الفاظ ہے، اللہم انی لا احلها لمغتسل ولکن ہی لشارب حل، کہ غسل والوں کے لیے حلال نہیں ہے اور پینے والوں کے لیے حلال۔ اب جو بھی شخص آ کے وہاں شرارت کرتا تھا اس کو بڑی خطرناک بیماری لگتی تھی۔ یک بعد دیگر ایسے چند واقعات پیش آ گئے کہ لوگ باز آ گئے اس سے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تو کنویں کا واقعہ پیش آیا، کنویں کا واقعہ۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ ذبح کا مطلب ایک اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا میں، زبان ہوگی منت، یہ منت مانی، نظر مانی، منت کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ چنانچہ ان کی منت اللہ نے پوری فرما دی، 10 بیٹے اللہ نے عطا فرما دیے۔ اگلی نشست میں جب ہم اس کی کا تعارف کرائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ 10 بیٹے اللہ نے عطا کیے۔ اب بیٹے جب اللہ نے عطا کر دی، وقت گزرتا کہ تو خواب میں ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ عبد المطلب اپنی منت پوری کر لو، تو منت آپ نے مانی تھی وہ منت اپنی پوری کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا کہ جو چھوٹا بیٹا، اچھا قرآن دازی ڈالی، 10 بیٹے تھے، اب قرآن جب ڈالا تو قرآن حضرت سب سے چھوٹے عبداللہ تھے، ان کے نام نکلا کہ ان کو قربان کرو۔ اچھا سب کو ان سے محبت تھی تو ان کی پھوپھیاں وغیرہ تھی، اب وہ ان کو جب لے کے ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لے جانے تو ان کی بہنیں آڑے آ گئی کہ نہیں، ان کو تو ہم کرنے نہیں دیں گے۔ کہنے لگے آپ اس کے بجائے اونٹ پیش کر دیں۔ اب مشورہ شروع کہ کیا کریں پھر، بھائی میں نے تو منت مانی ہے اور خواب میں بھی یہ ہے کہ منت پوری کرو۔ اب کرتے کرتے ایسا ہوا کہ اللہ نے دل میں یہ ڈالا کہ اس کے بجائے اونٹ پیش کر دو۔ اس زمانے میں ایک شخص کی دیت، خون بہا جس کو بولتے ہیں، کہ اگر کوئی قتل ہو جائے اس کا جو خون بہا دیتے تھے 10 اونٹ دیتے تھے۔ انہوں نے ایک طرف 10 اونٹ رکھ دیے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا، تو قرپر عبداللہ کے نام نکلا۔ تو بہنوں نے بولا کہ نہیں، آپ 20 اونٹ پیش کریں، 10 اور ڈالے، 10 اور ڈالے، 20 اونٹ ہو گئے۔ پھر قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ کرتے 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 100 اونٹ پیش کیے، 100 اونٹ ایک طرف کر دیے اور حضرت عبداللہ، تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب اس لیے اس کے بعد سے تقریباً اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر قتل ہو جائے کہیں تو اس کی جو دیت بنتی ہے وہ 100 اونٹ بنتے ہیں۔ یہ اس زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کر دیے، یہ اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کیے اور حضرت عبداللہ کو اللہ نے بچایا۔ اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ابن الذبیحین، ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص بدو آیا، دیہاتی، کہنے لگے یا ابن الذبیحین، اے ذبیحین کے بیٹے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ابن ذبیحین کون ہے؟ فرمایا کہ یہ میرا وہ ہے، لقب ہے۔ پوچھا ان سے کہ ابن ذبیحین کون ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ ہے اور حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے، ان کو اللہ کے نام پہ تو قربان کیا تھا نا۔ تو یہاں سے یہ سلسلہ ہے حضرت عبداللہ کا۔ تو یہ عبد المطلب کا تعارف ہم نے کرا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی تو حضرت عبد المطلب نے 8 سال تک، ہر بات ہے آپ کے والد ماجد کا بھی انتقال، جیسے ہاشم کے عبد المطلب کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ہاشم کا، وہ دنیا میں نہیں آئے تھے، پیدائش نہیں ہوئی تھی، انتقال ہو گیا، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کا انتقال بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور پھر 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا۔
پھر اس کے بعد آپ کی پوری کفالت اور تربیت آپ کے دادا نے کی، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ آج دوسرا تعارف میں نے عبد المطلب کا کرایا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کریں گے، دیکھیں پہلے ہاشم کا بتایا، ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو۔ دوسرے نمبر پر ہم نے بتایا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ شیبۃ الحمد۔ مجھے بچوں کو یاد ہے، ماحول جب ہوتے ہیں نا تو یاد ہو جاتے، شیبۃ الحمد۔ اب ہم حضرت عبداللہ کا بھی تعارف کرائیں گے، ان کے کتنے بھائی تھے، عبد المطلب کی کتنی اولاد تھی، کتنی بیٹیاں تھیں، تاکہ ایک دفعہ خاندانی نبوت کا تعارف ہمارے سامنے آ جائے۔ پھر اس کے بعد ہم سیرت کو لے کے انشاءاللہ آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بتا دیا۔ اب تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ کا نمبر ہے، ان کا تعارف کرائیں گے انشاءاللہ۔